صوفیہ ملک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ رضا رحمان بلوچستان کی صحافت کا ایک بہت بڑا نام۔ یہ گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے میں صحافت میں آ گیا۔ کچھ محبت کے بھی ہوتے ہیں، کچھ مختلف معاملات۔ محبت والی لائن پر بھی میں رہا ہوں۔ اچھا، یہ سوچ آپ ابھی تک رکھتے ہیں؟ یہ ابھی تک ہے سوچ یا مطلب 4 کی تو اجازت اسلام میں بھی ہے۔ صحافت، پھر پریس کلب کی صدارت، اس کے ساتھ ہی سیاست کی طرف رجحان، ایک غصے والا اور ایک بڑا جذباتی رضا رحمان۔ جب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو مجھے غصہ اس بات پہ آتا ہے۔ تو کون سی ایسی سیاسی شخصیت ہے جو آپ کو متاثر کرتی ہے؟ نواب اکبر خان بگٹی ہیں کہ پیسہ بناؤ اور پیسہ دے کے آؤ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ 3.5 سال میں ڈیلیور کر سکے جو وہ کہتے تھے؟ یہ بلوچستان وہ ہے جہاں پر 44 سے زائد صحافی جو ہے وہ شہید ہوئے۔ مشکلات کا حل کیوں نہیں نکالا جاتا؟ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی پگڑی اچھالنا، یہ کرنا، یہ آزادی صحافت یہ چیز نہیں ہے۔ کیریئر میں آپ نے کتنا پریشر فیس کیا؟ ان حالات میں بہت رہا ہے، پریشر بھی رہا ہے۔ افغان مہاجرین کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان کوئٹہ میں آپ کے بزنس کے اوپر بھی ان کا ایک غلبہ ہے۔ کبھی کچھ ایسا ہوا جسے سوچ کے آج بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں آپ؟ باقی کوئی انسان نہیں، کسی کا کوئی پتہ نہیں، اور 2 دن میں بخار میں مبتلا رہا ہوں خوف کی وجہ سے۔ خیال نہیں آیا کبھی زندگی میں کہ صحافت بڑی مشکل ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ صوفیہ ملک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ رضا رحمان بلوچستان کی صحافت کا ایک بہت بڑا نام ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی رضا رحمان، کچھ بتائیے گا ہمیں اپنے بارے میں، صحافت کا سفر کیسے آغاز کیا آپ نے؟ دیکھیں جی، صحافت جو ہے وہ میرے گھر کا یا خاندان کا کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ جو صحافت سے تعلق رکھتا ہو۔ تو اس کو ایسے سمجھ لیں کہ میں ایک حادثاتی طور پہ صحافت سے منسلک ہو گیا۔ اچھا۔ 1999 میں میں نے صحافت کا آغاز کیا، اور روزنامہ میزان سے۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ وہ ہے کہ صحافت میں آنے کے لیے میں سارا دن، ہمارے گھر کے ساتھ ایک گراؤنڈ تھا، وہاں کرکٹ ہے، ہاکی ہے، اور ایک وہ بڑا یہاں کا ٹپیکل گیم ہے گلی ڈنڈا۔ تو گلی ڈنڈا وغیرہ ہم کھیلتے ہوئے، میں کئی دوستوں میں یہ بات اب بھی کرتا ہوں کہ یہ گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے میں صحافت میں آ گیا۔ کیا بات ہے! اچھا، اس طرح سے آنا ہوا آپ کا۔ ذریعہ کون بنا، کون لے کر آیا، کس کے توسط سے آپ آئے؟ دیکھیں، اس ٹائم ایک ہمارا ہی محلے کا ایک لڑکا تھا، وہ شاید میزان اخبار میں پی این کے طور پہ کام کرتا تھا، اور وہاں پر روزنامہ میزان میں کسی ایک، بلکہ ابھی وہ میرے سے 6 مہینے سینئر بھی ہیں، ایوب ترین صاحب، انہوں نے جو ہے وہ میزان اخبار کو جو ہے خیر بات کہا تھا، اور وہ دوسرے کسی اخبار سے منسلک ہو گئے، تو جگہ خالی تھی، تو وہ میرے پاس آیا، وہ اس کا نام نذیر تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ جی ایسے جگہ خالی ہوئی ہے، آپ ویسے ہی فارغ پھر رہے ہیں، تو اگر آپ اس میں اخبار میں آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ تو پھر میں اسی دن چلا گیا اس کے ساتھ، اور آج اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے۔ شادی کس عمر میں ہوئی؟ شادی آپ یہی سمجھیں کہ یہی میرے 19-20 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ صحافت میں آنے کے بعد؟ جی ہاں۔ تو مطلب جوان ہوئے، ایجوکیشن سے جیسے فارغ ہوئے تو فوراً شادی کا سلسلہ ہو گیا؟ ورنہ ہوتا ہے نا، ایک فیز آتا ہے، بچپن ہے، بچپن کی کچھ یادیں ہوتی ہیں، ایک ڈفرینٹ فیز ہوتا ہے، بچپن کے بعد لڑکپن ہے، پھر جوانی میں جوانی، دوستی یاری، کچھ مختلف معاملات، کچھ محبت کے بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی محبت کا کوئی فیز، کوئی سلسلہ آیا زندگی میں؟ دیکھیں، یہ تو ہے، یہ نہیں ہے کہ ابھی کوئی کہے کہ جی میں والد سے، والدہ سے، فلانے سے میں پیار کرتا تھا، یہ ہے وہ ہے۔ یہ ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے، اور میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ بالکل محبت والی لائن پر بھی میں رہا ہوں، محبت بھی ہوئی ہے۔ شادی محبت سے ہی ہوئی؟ دیکھیں، میری شادی جو ہے وہ ارینج میرج ہے۔ اچھا، ارینج میرج۔ تو محبت کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک ایسا ہے، ہم ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ان چیزوں کو اس وقت اچھا محسوس نہیں کیا جاتا تھا، نہ سمجھا جاتا تھا۔ تو جو گھر کے والدین نے، میری شادی میری چچا زاد سے ہوئی، تو بس انہوں نے کہا کہ جی یہ کرنی ہے، آپ نے یہاں پر شادی کرنی ہے، بس ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، والدین کی جو ہے خواہش کو اور ان کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے۔ یعنی محبت اپنی پسند کی اور شادی والدین کی پسند کی۔ جی ہاں، وہ اس سوچ کے ساتھ
کہ شاید آگے چانس ملے تو 4 کی تو اجازت اسلام میں بھی ہے. اچھا یہ سوچ آپ ابھی تک رکھتے ہیں, یہ ابھی تک ہے سوچ یا مطلب بس ابھی اس کے بعد ایسی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں کہ اس طرف پھر توجہ ہی نہیں دی ابھی. صحیح, محبت ایک طرف رہ گئی, ٹھیک ہو گیا. اچھا, صحافت کا آغاز کیا, صحافت کے سفر سے پریس کلب کی صدارت تک کا سفر, یہ کیسے رہا؟ بلوچستان کی صحافت میں 2 بڑے نام رہے ہیں, ایک مقبول رانا, ایک سرکار احمد. سرکار احمد صاحب نے یہاں جنگ کی بنیاد ڈالی اور مقبول رانا صاحب جو ہے وہ مشرق کے وہ رہے. تو ان دونوں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. تو جس وقت میں سرکار صاحب کے ساتھ اور فصیح اقبال صاحب کے اخبار میں, زمانہ اخبار میں, سرکار احمد صاحب اس ٹائم ان کے ایڈیٹر تھے, تو میں ان کے ساتھ جب آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ سرکاری ملازمت چھوڑ کے مکمل طور پر اس پیشے کو اپنا لیں, اور انہوں نے میری بڑی رہنمائی کی. مقبول رانا صاحب نے بھی صحافت کی دنیا کا بہت بڑا نام, انہوں نے بڑی رہنمائی کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے ایسے کیا کہ پریس کلب کی مجھے صدارت ملی. پہلے جنرل سیکرٹری شپ ملی, پھر مجھے صدارت ملی, اور میں 3 مرتبہ پریس کلب کا صدر منتخب ہوں. ماشاءاللہ. صحافت, پھر پریس کلب کی صدارت, اس کے ساتھ ہی سیاست کی طرف رجحان, یہ کیسے ہوا؟ اور آپ کو نہیں لگتا مطلب سیاست جو ہم دیکھتے ہیں بڑا تحمل برداشت والا ایک ہے, شعبہ ہے, اور جو آپ کی طبیعت جو ہم دیکھتے ہیں ایک غصے والا اور ایک بڑا جذباتی رضا الرحمان, آپ کو لگتا ہے اتنا جذباتی اور غصے والا رضا الرحمان سیاست میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ سیاست میں تو یہ بات کرتے ہیں کہ جی تحمل اور برداشت ہونا چاہیے, وہ اپنی جگہ پہ درست ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے میں آ گیا. میں لوگوں کی یہاں صورتحال دیکھتا ہوں, کوئی لوگ میرے ساتھ رابطہ بھی کرتے ہیں. میں پریس کلب کی صدارت میں جب تھا اس ٹائم بھی لوگ آتے تھے, سیاسی لوگ بھی آتے تھے, غریب لوگ بھی آتے تھے. ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے میں ان کے ساتھ اٹیچ تھا. تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کی بہت سے مسائل ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب میں لوگوں کی حالت دیکھتا ہوں, جب لوگ وہ کرتے ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ برداشت اور تحمل جو ہے سیاست میں ایک بنیادی چیز ہے. لیکن جب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو مجھے غصہ اس بات پہ آتا ہے. اس لیے میں اس سیاست میں آ کے, پاور میں آ کے ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. چلیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اب اگر سیاست کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کی یا بلوچستان کی سیاسی شخصیات کی اگر بات کی جائے, صحافت کے حوالے سے تو یقیناً آپ کے سب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہے ہوں گے, لیکن اگر پسند ناپسند کی بات کی جائے تو کون سی ایسی سیاسی شخصیت ہے جو آپ کو متاثر کرتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر سیاسی شخصیت ہے یہ؟ دیکھیں جی, میں نے ابھی پہلی مرتبہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لیا ہے, 2024 کے الیکشن میں. تو میں اکثر اس میں نے اپنے آپ وڈرا تو کیا, لیکن میں پہلی دفعہ منظر عام پر آیا لوگوں کے اس حوالے سے, کام کرنے کے حوالے سے. سیاست کا اس لیے لوگوں نے کہا. تو میں اس میں ہے کہ دیکھیں اس وقت میجر جو پارٹیز ہیں ان کی جو سیاست ہے وہ لوگوں کے ساتھ وعدے ہیں, جیسے آپ نے خود بھی کہہ دیا دعوے ہیں, لیکن وہ ان پہ پورا نہیں اتر رہے. ایک بات تو یہ ہے. بلوچستان کا جب دیکھا جائے تو یہاں پر شروع سے ایک چیز ہے, جب سے میں بھی صحافت میں آیا ہوں اور شروع سے اس بارے میں پڑھتے ہیں, تو یہاں پر زیادہ تر کسی جماعت کا اتنا اثر نہیں ہوتا, لیکن جو اثر ہے وہ شخصیات کا ہے. شخصیات اپنی اس کے اوپر ووٹ کے اوپر آتے ہیں. تو میں اس حوالے سے مختلف لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں, پارٹیوں کو بھی دیکھا ہے, لیکن مجھے ایک میں یہ ہے کہ جس بندے سے میں متاثر ہوں, جس بندے نے ایک اصولی سیاست تو کی, بات بھی کی ہے, تو وہ جو ہیں وہ نواب اکبر خان بگٹی ہیں. ان کی ایک ایڈمنسٹریشن میں نے دیکھی ہے. میں صحافت میں اس ٹائم تھا اور میں نے ان کی ایک ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھا ہے. ان کے جو وعدہ کیا انہوں نے یا کوئی ایسی چیز کی ہے تو اس پہ انہوں نے وہ پورے اترے ہیں. اب اس کے بعد ان کے بعد اور اسی طرح میں سردار عطا اللہ مینگل صاحب کے ساتھ بھی, ان کے بھی میں نے کافی انٹرویوز وغیرہ کیے ہیں. ان میں بھی دیکھی ہے کہ وہ بھی بڑے اس کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے بڑا متبع اور ایسا نام ہے کہ وہ بھی ایک اچھے سیاستدان اور وہ رہے ہیں. اب میں جو دیکھتا ہوں اس لاٹ کے اندر باقی جو رہ گئی ہے, اس میں اگر کوئی چیز کوئی بندہ کھڑا ہے سیاست کے حوالے سے, اپنے موقف پہ کھڑا ہے یا عوام کی بات کرتا ہے جو ہم بھی کرتے ہیں اور عام آدمی کے لیے, تو وہ نوابزادہ حاجی لشکری ریحسانی ایک نام ہے مزید. تو یہ ایک سیاست کے اندر چیزیں چل رہی ہیں. لیکن یہاں پر جو قوم پرست جماعتیں کام کر رہی ہیں یا آپ کے جو فیڈریشن کی جماعتیں کام کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی نون, ابھی تو پیپلز پارٹی اور نون کی
ایک آپ سمجھیں کہ ایک مخلوط حکومت ہے، اور اس مخلوط حکومت کے اندر جو دونوں جماعتوں کے، اس سے لوگ ابھی آپ کے سامنے 1.5 سال کے اندر لوگ مایوسی کا شکار ہیں، ان کے اپنے لوگ مایوسی کا شکار ہوں گے. تو ایسے میں جو ہے ضرورت ہے کہ کوئی ایسی جماعت، ایسے لوگ جو کہ کمٹمنٹ رکھتے ہوں عوام کے ساتھ، عوام کے مسائل کے اوپر، وہ اگر آتے ہیں. منافع کی سیاست نہیں، اس ٹائم ہماری سیاست کس چیز کی ہو رہی ہے؟ سیاست ہمارے صوبے کی بھی ہو یا ملک کی سیاست ہو، صرف پی ایچ ڈی پی کی سیاست ہے. پی ایچ ڈی پی سے میری مراد یہ ہے کہ پیسہ بناؤ اور پیسہ دے کے آؤ. ساری دنیا کہہ رہی ہے. فارم 47 کو اس لیے لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ یوتھ اس کے ساتھ ہے. اس ٹائم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے یوتھ، اور یوتھ جو ہے اس ٹائم بلوچستان کی سیاست، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک قبائلی اور اس حوالے سے ایک شخصیت تک وہ تھی. لیکن 2024 کا آپ الیکشن دیکھیں، اس میں عمران خان کا اگر بلہ نہیں بھی دیا، کوئی دوسرا نشان لے کر اس کے اگر پی ٹی آئی کے کسی سے منسلک ہوتے ہوئے، تو اس نے ٹھیک ٹھاک ووٹ اٹھائے. یہاں پر ایک تبدیلی ہے. تو اگر اس چیز میں رہی یوتھ کا ساتھ رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. نہیں، آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن 3.5 سال کا عرصہ ملا عمران خان صاحب کو. آپ کو لگتا ہے کہ وہ 3.5 سال میں ڈیلیور کر سکے جو وہ کہتے تھے؟ دیکھیں، میں جو آپ نے یہ بات کی ہے عمران خان کے حوالے سے کہ ان کی 3.5 سال حکومت رہی تو ڈیلیور نہیں، بالکل اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ڈیلیور نہیں کیا ہے. سب سے بڑا فقدان کیا ہے؟ ان کے پاس ٹیم نہیں تھی. ٹیم کا ہونا ضروری ہے. یہی بات ہم یہاں بلوچستان میں بھی کرتے ہیں. ہر وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس کے ساتھ ٹیم ہو. جب تک آپ کے ساتھ ٹیم نہیں ہوگی آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. ان کی سب سے بڑی ناکامی کا جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ ٹیم نہیں تھی. لیکن اب میرا خیال ہے بہت سی چیزیں میچور ہو گئی ہیں. سیاسی طور پہ ان کے لوگ بھی میچور ہو گئے، ان کی ٹیم کے وہ لوگ بھی میچور ہو گئے ہیں. جو چیزیں شروع میں تھا وہ کوئی اس میں نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہے. اور خود عمران خان بھی مجھے ابھی تھوڑا بہت میچور لگ رہے ہیں. دیکھیں، یہاں اس ملک کی یہ رہی ہے، ایک روایت رہی ہے. جو جیل تک گیا ہے، جس نے قربانیاں دے دی ہیں، وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. بلوچستان میں پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 2024 میں بہت عوام کے اندر، خصوصاً کوئٹہ شہر کے اندر، جس طرح ہم نے لوگوں کو، نوجوانوں کو دیکھا ہے ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ آگے بھی ابھی تک آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ذہن سے نہیں نکل. یہاں قوم پرست جماعتیں بھی رہی ہیں، یہاں مذہبی جماعتیں بھی ہیں جن کا ہولڈ رہا ہے. پھر فیڈریشن کی جماعتوں کا بھی ہمیشہ ہولڈ رہا ہے. حکومتیں یہی بناتے رہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی تبدیلی آنے کے چانسز ہیں؟ بالکل ہے، لیکن اس کے لیے ایک، میں نے یہ کہا ہے نا، تبدیلی آئے گی. اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں، آپ اسپرنگ کو اگر آپ پریشر دے کے نیچے وہ کرتے ہیں، یعنی اس ٹائم تو یہی دباؤ ہے نا، اسپرنگ کو نیچے وہ کرتے رہیں گے، جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو وہ ایسے اوپر جائے گا. ٹھیک ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ کچھ جب تک آپ یہ کریں گے وہ بڑھتا جائے گا. صحیح. بلوچستان میں صحافی عدم تحفظ کا شکار کیوں ہیں؟ دیکھیں جی، جو ایک حالات چل رہے ہیں، یہ بلوچستان وہ ہے جہاں پر 44 سے زائد صحافی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. ہمارے شہداء کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور یہ ہم دعویٰ بھی کرتے آئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک پریشر نہیں ہے ہم پر مختلف تنظیموں کا بھی پریشر ہے، گورنمنٹ کا بھی پریشر ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے اداروں کا بھی ہوتا ہے. ہر ایک کا اپنا اس میں ہے. لیکن اس پریشر میں جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں، وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی صحافت کے لیے ایک ایسا وہ ہے کہ یہاں پر جو صحافی اس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا وہ ہے کہ ان حالات میں کر رہے ہیں. دیکھیں، ان کو آئے دن کی دھمکیاں ہیں، ہر چیز ہے. آپ کسی کی خلاف خبر لگاتے ہیں، وہ بھی آپ کے اوپر وہ ہو جاتا ہے. دوسرا، اگر کہیں سے گورنمنٹ کے خلاف کوئی چیز آ جاتی ہے اور وہ لگ جاتی ہے تو گورنمنٹ بھی آپ کے ساتھ وہ کرتی ہے. تو اس حوالے سے چیزوں کو وہ کرنے میں صحافی، یہاں کے صحافی بڑے مشکل حالات سے نہیں، یہ تو آپ مشکل کی بات، تو کیوں ان کی مشکلات کا حل کیوں نہیں نکالا جاتا؟ دیکھیں، مشکلات کا حل کیسے، ہر کی اپنی پالیسی ہے، ہر چینل کی اپنی پالیسی ہے، ہر اخبار کی اپنی پالیسی ہے.
تو وہ اس پالیسی کے اوپر چلتا ہے, اس کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اگر ہم کوئی چیز, اگر اس چیز کو ہم کریں, دیکھیں, تو بالکل حکومت کا کام بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے صحافیوں کو تحفظ فراہم کریں. آپ کے خیال میں آزادی صحافت کیا ہے؟ اگر دیکھیں یہ آج کل جو ہے نا, جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی پگڑی اچھالنا, یہ کرنا, یہ آزادی صحافت یہ چیز نہیں ہے. یہ یلو جرنلزم ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کے وہ کرتے ہیں, کسی پر تنقید بھی کرتے ہیں تو اس کا دائرہ کار ہونا چاہیے, اور صحافی کو اس چیز میں اگر حکومت غلط کام کر رہی ہے, اس کی خامی ہے, اس کو اجاگر کریں. اگر ہم اجاگر کرتے ہیں تو وہ اگلے دن کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے بلیک میلنگ ہو رہی ہے, اور پھر وہ اپنا ڈنڈا استعمال کرتے ہیں. جب وہ اپنا ڈنڈا استعمال کرتے ہیں تو پھر آزادی صحافت کہاں رہے گی؟ یعنی بولنے کی آپ کو آزادی نہیں ہے اس طرح سے. آپ کسی اور کے اوپر جا کے بات کیا کریں گے؟ کسی اور کے ساتھ آپ کیا بات کریں گے؟ کسی چیزوں پریشر ہے اس ٹائم بہت ہوا ہے. آپ نے اپنے صحافی کیریئر میں آپ نے کتنا پریشر فیس کیا؟ اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہوئی ہیں, لیکن ہم نے جو ہے اس پریشر کو اپنے ٹیکنیکل طریقے سے برداشت بھی کیا ہے. اور ٹیکنیکل طریقے سے ہم نے, دیکھیں, ایک تنظیم کی آپ خبر نہیں لگاتے, اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھائی اس کی آپ نہ لگائیں, اور یہ ایسے کالا دم. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں اناؤنس کرتے ہو؟ آپ کالا دم تنظیم کو قرار دے دو, ہم اس کی وہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ ہم سے کیوں توقع؟ کیونکہ اگلا تو یہ سمجھتا ہے کہ جی انہوں نے, یہ لوگ بیچ میں سے خبر کو وہ نہیں کرتے ہیں. تو اس قسم کی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں, اور پریشان, اور خصوصاً جب ان کی شہادت ہوئی ہے نواب اکبر خان بگٹی کی, اس کے بعد سے ہم پر بڑا پریشر رہا ہے, مختلف تینوں اطراف سے, چاروں اطراف سے سمجھیں, تینوں اطراف نہیں کہتا ہے. پریشر یہی ہے, خبروں کا ہے, اس چیز کو اجاگر کریں, وہ کہتے نہیں کریں. اور پھر ایز اے ایک سیٹلر ہوتے ہوئے, ہمارے میڈیا میں بہت سے لوگ ایز اے سیٹلر کام کر رہے ہیں, تو ان پہ لامالا ان حالات میں بہت رہا ہے, پریشر بھی رہا ہے. ہم تو 10 جگہ کہتے ہیں, جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ ہم یہاں کے ہی, میری پیدائش یہاں سے ہے, میرے والد 1935 سے آئے ہیں, تو ہم تو یہیں کے لوگ ہیں. ہمیں نہ وہاں پر کوئی تسلیم کرتا ہے نہ یہاں کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں ہمیں اور کچھ نہیں ہے تو بلوچستانی تو کہیں. تو اس حوالے سے بہت سی چیزیں, لیکن اس صوبے کے لیے, اس صوبے کے اندر ایک اس کا فرزند ہوتے ہوئے ہم نے ان کے حقوق کی, اس کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی, ہم نے یہ جو میرے کچھ ساتھی ہمارے بم بلاسٹ وغیرہ میں شہید ہوئے ہیں, اور ان کی فیملی بڑی سفر کر رہی تھی اس معاملے میں, اور اس میں تو میں جب پریس کلب کا صدر تھا, تو میں نے اپنے دوستوں کی مشاورت سے وہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے وہاں پر ایک ٹرسٹ بنایا, شہداء ٹرسٹ بنایا. ہم ان کی فیملیز کی جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے اس حوالے سے کوئی چیز وہ نہیں ہے. اب دیکھیں, 2 ہمارے شہید ہیں, ان کو پی ڈی ایم اے میں ان کی بچوں کو, یعنی وائف ہے ان کو کانٹریکٹ کے اوپر ملازمت دی گئی ہے, کوئی مستقل آج تک نہیں کی گئی. کانٹریکٹ پہ آپ دیتے ہیں, اور کبھی تنخواہ ملتی ہے کبھی نہیں, تو ان کی فیملی متاثر ہوتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی جو فیملیز ہیں شہداء کی, اس کا بیٹا ہے, بھائی ہے, جو اس کو یا اس کی وائف ہے, تو اس کو کوئی مستقل ملازمت دیں تاکہ ان کے گھر کا چولہا جلے. افغان مہاجرین کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے. بطور صحافی اور سیاستدان آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست ہے؟ دیکھیں, یہ ابھی اگر ہم اس کو دیکھیں نا, افغان مہاجر جب سے آیا ہے, آج وہ آپ کے خصوصاً بلوچستان کوئٹہ میں آپ کے بزنس کے اوپر بھی ان کا ایک غلبہ ہے, کنٹرول ہے, گرفت مضبوط ہے ان کی. پھر ان کی اس میں رہتے ہوئے کئی جگہ پہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہو گئی ہیں, یہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ شادیاں ہو گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے یہاں سے ان کا انخلاء جو ہے وہ ایک مشکل کام بھی ہے, اور اس کی وجہ سے ابھی آپ دیکھیں نا, جب یہ ان کو نکالنے کا ہوتا ہے کہ جی ان کا انخلاء کیا جائے, تو فوری طور پہ آپ کے پراپرٹی گر جاتی ہے, دوسرا ہے بزنس گر جاتا ہے. تو اس کو حکومت کو اس بارے میں سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. یہاں میں چاہوں گی کوئی ایسا واقعہ یا آپ کی زندگی کی کوئی ایسی چیز جو ناقابل فراموش ہو صحافت کے حوالے سے,
کبھی کچھ ایسا ہوا جسے سوچ کے آج بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جب یہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میر غوث بخش بزنجو صاحب کا انتقال ہوا اور سردار عطا اللہ مینگل صاحب جو ہے وہ بیرون ملک سے واپس ہے اور نواب بگٹی سے اپنا جلا وطنی کاٹ کے آئے تھے اس جنازے میں، اور نواب بگٹی یہاں پر وزیر اعلیٰ تھے، تو ہم یہاں سے کوریج کا، اس ٹائم یہ اتنا کیمرے میمرے کا معاملہ نہیں تھا، تو ہم ان کے جنازے کی کوریج کرنے کے لیے گئے. تو واپسی جب ہم آئے تو میرے ساتھ میرا ایک فوٹوگرافر تھا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، نصیر ناز، وہ فوت بھی ہو گئے، سینئر وہ تھے. تو ہمیں واپسی پر جو ہے کوئی وہ نہیں مل رہی تھی، کوئی ایسی کہ ٹرانسپورٹ وغیرہ، تو ہم ان کے ساتھ آئے، اپنا علی احمد کرد صاحب کے ساتھ ایڈوکیٹ ہیں، ان کی گاڑی میں ہم بیٹھ کے آئے دونوں. تو ادھر جب آئے تو انہوں نے ہمیں جو ہے رات کو 3 بجے جوائنٹ روڈ پہ اتار دیا. تو جوائنٹ روڈ سے، کیونکہ میرا گھر جو تھا وہ جان محمد روڈ پہ تھا، اور میں اکیلا پیدل وہاں سے نکلا، اور یہ برج ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا رات کے ٹائم 3 بجے، رات 2:30 بجے کا ٹائم. تو یہ برج ہے، اس کا ریلوے اسٹیشن کا اوپر والا برج ہے، وہاں سے اترا ہوں. آپ یقین کریں صرف کتے ہی کتے نظر آ رہے تھے، باقی کوئی انسان نہیں، کسی کا کوئی پتہ نہیں، اور موسم بھی تھوڑا سرد تھا. آپ اس میں دیکھیں نا، تھوڑا موسم بھی سرد ہے، اور رات کا ویسے بھی ہوتا ہے، لوگ نہیں ہوتے اتنے. تو جس حالت میں اپنے گھر تک رات کو پہنچا ہوں، اور 2 دن میں بخار میں مبتلا رہا ہوں خوف کی وجہ سے. یعنی اتنا خوف، کوئی بندہ نہ ہو اور صرف آپ وہاں سے، یہ میرے لیے بڑا وہ ہے، یہ میری صحافت کا ایک بہت وہ ہے، مجھے آج تک یہ بھولتا نہیں ہے. اچھا، آج تک آپ کو یاد ہے یہ؟ صحیح. تو یقیناً جب 2 دن 3 دن بخار بھی رہا اور اس واقعے نے گہرا اثر آپ پہ چھوڑا، تو خیال نہیں آیا کبھی زندگی میں کہ صحافت بڑی مشکل ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو ایک ایسی وہ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، صحافت کا ایک اپنا وہ ہے، جس کو آپ کہیں مزہ ہے اپنا اس میں، لکھنے پڑھنے کا بھی اور وہ بھی. لیکن یہ ہے کہ یہ جب صوبے کے جب سے یہ صورتحال خراب ہوئی ہے، اور مختلف پریشرز کو دیکھتے ہوئے مجھے گھر سے بھی کئی دفعہ کہا گیا کہ چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں، وہ کر لیں. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میں نے سوچا کہ صحافت کو چھوڑ کے کوئی کاروبار کر لیتی ہے. وہ کون سا موقع کوئی تھا؟ بھی یہی اسی دوران، یہ جب بلوچستان کی صورتحال اور پریشر ہے اور چیزیں ہیں، تو پھر کیا کہ جی ساری اپنا کتنے ہو گئے، 36 سال ہو گئے، تو ابھی اس کو چھوڑ دینا، وہ کر دینا، تو پھر عجیب ہے. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ میں نے اپنے بچوں کو صحافت کی طرف نہیں لایا. ہاں، یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ بچوں میں سے آپ کسی کو صحافت کی طرف نہیں لے کر آئے؟ جی، اس وقت آپ دیکھیں نا تو صحافت آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو رہی ہے. آج صحافت پہ جتنا زوال ہے کسی چیز پہ نہیں ہے. اپنی جگہ پر کہ آپ نعرے مار رہے ہیں کہ آزادی صحافت کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن آزادی صحافت نہیں ہے. اور اسی لیے میں بچوں کو بھی دور رکھا. اور اس کا کوئی حل بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ صحافت کا جو ہے نا، حل اس لیے نہیں ہے کہ آپ ادھر سے جا کے کیا کریں گے. پرنٹ میڈیا آپ کا ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ الیکٹرانک میڈیا پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب سب جدید آپ کے سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کو آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طریقے سے ہو رہا ہے. لیکن سوشل میڈیا کا میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت اس لیے گو کے اوپر ہے، لیکن وہاں پر مادر پدر آزاد ہے. مادر پدر جب آپ کا آزاد ہوگا، کسی کی پگڑی اچھالیں گے، اور آپ اس کو توازن نہیں رکھ سکتے. توازن کس سے میری مراد یہ ہے کہ کسی کے آپ خبر خلاف دیتے ہیں تو اس سے بھی اس کی رائے پوچھیں، اس کو متوازن کریں. یہ صحافت کا ایک اصول ہے. اچھا، بات صحافت کی ہو رہی ہے، آپ نے اپنے صحافی سفر کا بتایا، بڑی مشکلات دیکھی، بہت سے چیلنجز بھی آئے، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ صحافی بننا بڑا آسان ہے. بس ایک موبائل اٹھایا اور صحافی بن گئے، آپ جرنلسٹ بن گئے، آپ نے کوریج اسٹارٹ کر دی. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ جتنا آسان آج ہے، یہ بہتر ہے یا وہ صحافت زیادہ اچھی تھی جو؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے اس وقت کہ ایک بندہ اپنا موبائل اٹھاتا ہے، صحافی بن جاتا ہے. اردو سے اس کی بالکل شناسا نہیں ہے، وہ اردو کی سمجھ نہیں ہے، الٹ پلٹ قسم کی باتیں ہیں، اور اردو کو بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں.
اور کسی کی عزت جو ہے وہ اس کی پگڑی اچھالنے میں کوئی دیر نہیں کرتے. لیکن جو بہت کانفیڈنس بڑی بھی ہے بات نا, ہے, جو دیکھیے ایک بہت وہ ہے, یہ صحافت کے لیے بہت بڑا جو ہے المیہ ہے میں سمجھتا ہوں. اگر جب یہ اس میں ہے اور آج آپ بلیک میلنگ کر رہے ہیں, یلو جرنلزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو پھر کیسے ہے؟ ابھی تو حکومت خود اس کے اوپر قانون سازی کرنے جا رہی ہے. اچھا. کہ جی اس پہ قانون سازی کی جائے, اور یہ جو پگڑیاں اچھالتے ہیں یہ سوشل میڈیا والے جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کی جو ہے وہ نہ صرف حکومت کے لیے ایک بڑا وہ ہے اور اس معاشرے کے لیے بہت وہ ہے کہ آپ بلیک میلنگ کی اس پہ جائیں گے تو یہ نہیں ہے. دیکھیں آپ نے صحافت کرنی ہے, آپ پہلے تو اس کے جو بنیادی چیزیں ہیں اس پہ تو پورا اتریں. لوگ یہاں پر ایم اے جرنلزم کر کے آئے ہیں, لوگ یہاں پر پڑھ کے آئے ہیں. آپ نہ آپ کا پتہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, نہ آپ کو پتہ ہے اردو کا, نہ وہ ہے, بس آپ نے موبائل اٹھایا اور بس ہر جگہ پر گھمایا اور اس کی اوپر خبریں بنانا شروع کر دیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا آگے چل کے ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں. اب دیکھیں نا یہاں پر اب جو بھی لوٹ آ رہی ہے وہ سینئرز کی کوئی عزت نہیں کرتی. ہم جب پریس کلب آتے تھے, ہم شروع میں جب میڈیا میں آیا تو اس ٹائم ہمارے دوست جو ابھی میرے سینئر دوست ہیں سارے, ہم آپ یقین کریں کسی بھی پریس کانفرنس کے اندر جب بیٹھتے تھے تو دو جو ہیں رو چھوڑ کے بیٹھتے تھے, پیچھے تیسری رو میں بیٹھتے تھے پریس کے آگے, ہم اپنے سینئرز کے لیے جگہ. آج یہ چیز نہیں ہے, آج یہ چیز نہیں ہے. آج آپ کا جو ہے جس نے پریس کلب کے اندر قدم رکھا وہ سینئر صحافی بن گیا. تک اس کو 2 دن نہیں ہوں گے صحافت میں آئے ہوئے کہ اس نے اٹھایا ہوا ہے موبائل, وہ سینئر وہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے لیے آگے نقصان دہ ہیں. اب آپ کو میں ایک چھوٹا سا اپنا اس پہ سناتا ہوں جس سے میں بھی چیز سے متاثر ہوں. ہمارے پاس جب ہم اس میں آئے اخبار کی پرنٹ میڈیا میں تھا تو ہمارے پاس جو پروف ریڈر تھا ان کا نام تھا توفیق. اس ٹائم پروف ریڈنگ ہوتی تھی اخبارات کی, اس کو آپ یقین کریں وہ ہمارے استادوں میں سے تھا. یعنی میں رپورٹر ہوں یا میرا ایڈیٹر ہے, نیوز ایڈیٹر ہے, وہ بھی اس سے سیکھتا تھا. اور وہ پتہ ہے کیا کام کرتے تھے دن کے ٹائم, وہ آج بھی ان کی دکان ہے یہاں پر فاطمہ جناح روڈ پہ, ڈاکٹر بانو روڈ کے ساتھ ہی, وہ سائیکل کے ٹائر سیدھے کرتے. توفیق بھائی اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے کہ وہ پروف ریڈنگ کرتا تھا اور غلطیاں ہماری نکالتا تھا. تو ایسے استاد, ایسے لوگوں کی آج قدر نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے, ان کا ایک کاروبار ہے, وہ اس میں بھی وہ تھے, اور شام کو وہ پارٹ ٹائم آ کے کرتے تھے, لیکن ہمارے استادوں میں سے تو آج بھی ہم ان کی عزت کرتے ہیں. بالکل. اچھا, 2013 میں آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا, کافی کریٹیکل حالت ہوئی, لمحہ بھر کے لیے سب نا امید بھی ہو گئے اور بڑی پریشانی بھی دیکھی. دوبارہ ایک نئی زندگی ملی, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چینجز آئی دوبارہ ایک نئی زندگی ملنے کے بعد؟ کیا دیکھا, کیا فیل کیا؟ دیکھیں میں یہ ایک مختصر سا اس کا آپ کو ہوتا ہوں کہ لوگوں کی دعائیں اور ساتھ ہی میرے کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی. یعنی میں چوتھے جو ہے شوق میں مجھے کرنٹ لگا تو میں اس میں, حالانکہ ڈاکٹری حساب سے 3 سے زیادہ نہیں لگتے, چوتھا لگایا گیا تو میری ایک جو ہے زندگی تھی واپس ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بونس زندگی میں گزار رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے. یہی مختصراً میں کہتا ہوں, اور مجھے اس پہ بہت وہ ہے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مجھ سے کام لینا چاہتا ہے کہ آج بھی میں لوگوں میں گھوم رہا پھر رہا ہوں. حالانکہ بہت سی چیزیں ہیں لیکن میں اس چیز سے پر امید ہوں. زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ دیکھیں جی, زندگی کی بہت سی خوشیاں تو ہوتی ہیں, لیکن جو میں بچپن پہ جب وہ کرتا ہوں, کیونکہ میں صحافت سے منسلک ہوں, تو اس ٹائم ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو فٹ بال کھیلتے تھے, میں ٹیم کا کپتان بھی تھا. تو کبھی ہم جا کے کبھی میچ جیت جاتے تھے تو جا کے اخبار میں تصویر کے ساتھ خبر لگواتے تھے جیتنے کی. وہ جب چھپتی تھی نا تو وہ ہم سارے دوستوں میں بہت اس کو کہ لوگوں نے دیکھا ہے, ایک بڑی خوشی بھی بہت محسوس ہوتی تھی کہ یار آج میری اخبار میں خبر چھپی ہے. اب تو ہم خود جو ہے خبریں چھاپتے ہیں. اس کی سب سے بڑی خوشی نہیں تھی آپ کی زندگی؟ نہیں, شادی تو
اور اس کا تو ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بچپن کی ایک بات بتا رہا ہوں کہ بچپن میں جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی وہ اس بات کی ہوتی تھی، اور اتنا مقصد ہم آپس میں دوست، مجھے آج بھی اپنے جو پرانے دوست ہیں، جو بچپن کے دوست ہیں، ان کی بہت یاد آتی ہے۔ تو یہ تو اچھی یادوں کی بات ہو رہی تھی، کوئی پچھتاوا، کوئی ایسی یاد، کوئی ایسی چیز جو آج بھی آپ کو تکلیف دیتی ہو؟ دیکھیں، میں اپنے والد کے ساتھ بہت اٹیچ تھا، اور میرے والد خاندان میں بڑے بھی تھے، تو ان کی ایک وہ تربیت کا بھی ایک وہ چیز تھی، تو مجھے جو آج تک اس حوالے سے پچھتاوا ہوتا ہے، اور میں کبھی کبھار اس چیز کے اوپر بہت غمگین ہو جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے والد اچھے وقت میں ایک بزنس مین تھے، انہوں نے ہماری پرورش بہت اچھے طریقے سے کی، بہت سے لوگوں کو چلایا، مثال کے طور پہ ان کی مالی مدد کرنا، دوسرے کرنا، ایک بڑے کی حیثیت سے۔ تو حالات خراب ہو گئے، میں پھر تھوڑا سا اس لائن میں آ گیا، مقصد کمانے والی اس میں پوزیشن میں آ گیا، تو اس حوالے سے مجھے آج بھی دکھ ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں، میں ان کی وہ خدمت نہیں کر سکا، دعا انہوں نے مجھے دی، میری ماں نے دعا دی، لیکن میں ان کی خدمت نہیں کر سکا، والدہ کی پھر بھی کی۔ میری بڑی خواہش رہی کہ میں جو کما کے لاؤں وہ میں اپنے والد کے ہاتھ میں دوں، وہ اسی طریقے سے جیسے ایک وقت میں وہ کرتے تھے، ہم چھوٹے ہوتے تھے، اس طرح کریں۔ تو زندگی بھر مجھے اس کا پچھتاوا ہے، اور یہ میرے دل میں رہے گی بات۔ میری یہ خواہش پوری زندگی کی رہی ہے اور رہے گی، مرتے دم تک میرا یہی ہے کہ میں اپنے والد کی وہ خدمت نہیں کر سکا جو مجھے کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا نا کہ میری یہ خوشی کا تھا کہ میں خوشی ہوتی کہ میں جو کماتا لا کے والد صاحب کے ہاتھ پہ رکھتا، اور ان کو کہتا کہ آپ پہلے کی طرح، اسی طرح ماضی کی طرح آپ خود اس چیزوں کو مینیج کریں، گھر کے چیزیں ہیں ان کو مینیج کریں، یعنی ہم اس چیز میں ہوں کہ ہم ان سے خود مانگ کے کہ جی ہمیں تھوڑا بہت خرچہ اس میں کر دیں، یعنی یہ میری ایک فیلنگ ہے، اور یہ ساری زندگی میری فیلنگ رہے گی۔ جی، تو یہ خوبصورت گفتگو اختتام پذیر ہوئی۔ اپنی میزبان صوفیہ ملک کو اجازت دیجیے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ اللہ حافظ۔